آج کے شو میں نیب کا شریف خاندان کے خلاف 4 ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، جو آپ نے کل لینگویج یوز کی ہے جلسے میں، جو جلسہ کم اور ہمیشہ ایک میوزیکل نائٹ زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر یہ حالت بتائی ہوئی ہے وہاں پر عدالت میں بتائی ہوئی ہے کہ جناب میری بہت بڑی آمدن تھی۔ وزارت عظمیٰ کے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک، سارے میڈیا کے سامنے آپ نے مان لیا کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر احتساب نہیں کر سکے۔ آپ نے سارے میڈیا کے سامنے مان لیا کہ آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز پورے خیبر پختونخوا میں نہیں دے سکے۔ اس فیصلے سے ہمارے دل ٹوٹے ہیں لیکن امیدیں نہیں ٹوٹی۔ کیبنٹ کا بھی ڈسکشن ہونی ہے، یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے۔ اپوزیشن وزارت عظمیٰ کے لیے متفقہ امیدوار لانے میں ناکام۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم دن ہے، نہ صرف سیاسی لحاظ سے بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اتحاد بن رہے ہیں، اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، اپوزیشن متفق نہیں ہو سکی ہے، یہ ادھر کچھ جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جو پولیٹیکل فرنٹ پر ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نااہلی کیس کی سماعت بھی ہوئی اور اس کیس کے اندر فورن فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے دستاویزات کا چرچا ہوا، اس پر محترم ججز نے ریمارکس بھی دیے۔ اس کی جو آڈٹ کے حوالے سے مختلف معاملات ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈیفینس کی طرف سے اٹھائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کے جو ڈاکیومنٹس تقریباً پاکستان تحریک انصاف نے 700 صفحات تقریباً جمع کرائے تھے، ان کی بھی بازگشت ان کے بارے میں آج گفتگو ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم نون کی طرف سے ایک رویہ جو رکھا گیا اب تک، وہ تو فیصلے کو تو انہوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ بات جس کو لے کر پرائم منسٹر صاحب جو سابق ہیں ان کی طرف سے بھی اور بار بار نون لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی کہ ہمیں ایسٹ اس سیلری پر جو ہم نے نہیں لی اس بنیاد پر ہمیں ڈسکوالیفائی کیا گیا، یعنی ہم نے جو سیلری نہیں لی، میرے بیٹے نے مجھے سیلری نہیں لی اس لیے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ یہ نواز شریف صاحب نے مری پہنچ کر بھی جب کارکنوں سے مختصر ان کا خطاب یا آپ جو بھی کہہ لیں وہ کیا، تو وہاں بھی ان کی طرف سے اس بات کا ذکر ہوا۔ اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جو کچھ دیر قبل کی ہے، وہ نیب کا ایک ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ہے جس اجلاس کے اندر 4 ریفرنسز کی منظوری دی گئی ہے۔ اب یہ 4 ریفرنسز ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ، عزیزیہ اسٹیل مل، اس کے علاوہ ایون فیلڈ فلیٹس لندن میں جو فلیٹس ہیں اس حوالے سے، اور اس میں ایسٹ بیون مینز کا مقدمہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ریفرنس فائل کرنے کی بات بھی ہوئی ہے۔ یہ منظوری ان 4 ریفرنسز کی 4 ریفرنس دائر کیے جائیں گے نیب کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے خبریں ایسی تھیں کہ عرفان منگی صاحب جو کہ نیب کے ممبر ہیں ان کو ڈی جی راولپنڈی یا اس طرح کچھ ان کو اختیارات دیے جائیں گے کہ ان کے سپرد کی جائیں گی، لیکن کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن اس حوالے سے اس تبادلے یا تقرر کا ہمارے سامنے نہیں آیا۔ پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں اور آپ کو انٹروڈیوس کراؤں کیونکہ آج انتہائی اہم دن سیاسی لحاظ سے بھی اور قانونی جو ڈیفینس پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے اور جو امرا کا کیس چل رہا ہے اس وقت، اس پر ہی بات کریں گے۔ اشفاق طولہ صاحب سینئر ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ آئی کیپ کے صدر بھی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ مرزا جناب شاہ خاور صاحب موجود ہیں، آپ ماہر قانون ہیں اور آپ آئین اور قانون پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جو کہ سابق ڈی جی نیب ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ تمام محترم شخصیات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ پہلے مصدق صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے، ایک تو یہ ریفرنس نیب کا سامنے آ چکا ہے، لیکن سر اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ایل این جی کے حوالے سے شاہد حقان عباسی صاحب کے کچھ ڈاکیومنٹس سامنے آئے ہیں، انکوائری رپورٹ جو آئی ہے سامنے۔ اب اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ نیب کی انٹرم انکوائری رپورٹ کہتی ہے کہ ان کے خلاف معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، یا پھر فارمر یہ کہ 29 جولائی کو انکوائری آتھرائز ہوئی ہے، آگے بڑھنا چاہیے اس معاملے کو، لیکن 10 ماہ کا ایک عرصہ ہوتا ہے جو چیئرمین نیب بتاتے ہیں جس کے اندر انویسٹیگیشن، انکوائری، کمپلینٹ ویریفیکیشن اور پھر ریفرنس ہوتی ہے۔ تو یہ 2 سال سے پڑی ہوئی انکوائری دبی ہوئی کیوں ہے نیب میں، کیا فائلوں میں کیوں، کیا وجہ ہے اس کی، کیا ثبوت نہیں ملے یا کسی نے دبا دی فائل؟ مصدق صاحب جو میری اطلاع ہے ایل این جی، تو یہ کیس تو میرا خیال ہے کلوز ہو چکا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک دبی پڑی ہوئی ہے، اس کی مجھے اطلاع نہیں ہے، اور آئی ایم شیور اس میں کیونکہ انوالومنٹ اگر تھی تو وہ منسٹر لیول کے شخصیت کی تھی، شاہد خاقان صاحب عباسی صاحب کی تھی، تو اس کی پاورز بھی جو تھیں وہ چیئرمین نیب کے پاس ہیں۔ انہوں نے یا تو اس کو سمن کیا ہوگا نیب سندھ سے، کیونکہ بیسیکلی نیب سندھ کا کیس تھا ایس ایس جی سی کا، سوئی صدرن کا،
اور اس کو یا تو انہوں نے کلوز کیا جو انفارمیشن ہے، اگر کلوز نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی اس کو انہوں نے کسی وجہ سے ٹیکنیکل بیسس پہ روک رکھا ہوگا. تو یہ تو چیئرمین کی سوابدید ہے کہ وہ کسی کیس کو بھی سمن کر سکتے ہیں ریجنل لیب سے، اور یہ پاورز بھی صرف انہی کے پاس ہیں. ریجنل بیورو میں جو ڈی جیز ہوتے ہیں ان کے پاس پاورز نہیں ہیں. کسی انکوائری رپورٹ ہوتی ہے، انکوائریات یہ انٹرم انکوائری رپورٹ ڈی جی نیب یعنی کراچی سے یہ گئی اسلام آباد، اور اسلام آباد کے اندر چیئرمین نیب کے اختیار میں کہ اس پر آگے آتھرائز کرے یا نہ کرے. یہ کراچی سے گئی ہے جا کر، اب اس پر یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بند ہو گئی فائل، کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ چیئرمین نیب نے مسترد کر دیا اس بات کو یا نہ اس کی یہ تصدیق ہے کہ آگے بڑھایا اس بات کو. تو یہ ابھی تک بات ہم نے جب اسپوکس مین سے پوچھا، کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی معاملہ ہے، پتہ کر کے بتائیں گے، یہ ہوگا. کوئی کلیئر تو جواب نہیں آیا نا نیب کا اس کے اوپر. ایسے نہیں ہوتا میرا خیال ہے. جی میرا خیال ہے سیفان 1 سال تک کسی انکوائری کو چیئرمین ہولڈ نہیں کرتا. اچھا. کیونکہ اس کا ڈیٹا بیس بڑا سٹرونگ ہے، اور وہ انہوں نے یا تو اس کو کلوز کر دیا ہوگا یا ٹیکنیکل بیسس پہ کچھ آبزرویشن لگا کے واپس نیب سے ان کو بھجوا دیا ہوگا. اتنا عرصہ کسی کیس کو جنرلی چیئرمین نیب اپنے پاس نہیں رکھتے. تو ابھی یہ تو ایک دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے. کہ ایل این جی کا کیس جو ہے، اور ایل این جی ٹرمینل کا کیس ہے، یہ ایل این جی سپلائی کا کیس نہیں ہے میرے جو انفارمیشن ہے. جی کانٹریکٹ کا کیس ہے جو اینگرو کا جو SSEC اور اینگرو. جی ہاں. لیکن سر آج ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے شاہ خبر صاحب، سندھ ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے. خیر ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی ہے شاہ خبر صاحب، میں چلا بھی رہا ہوں اسکرین کے اوپر، اس پٹیشن میں یہ کہا گیا کہ 62-63 کے تحت شاہد خاقان عباسی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور کیونکہ اس رپورٹ میں انٹرم رپورٹ میں ان کا نام ہے اور ان کے اوپر انکوائری چل رہی ہے، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں ہے، کرپشن میں مبینہ طور پر ملوث ہیں اور ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. تو شاہ خبر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے اس پٹیشن کا مستقبل؟ اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پٹیشن ڈالیں گے وہ. دیکھیں، پٹیشن ڈالنے سے یا کسی کے خلاف اگر کوئی الزام ہے یا کوئی انکوائری پینڈنگ ہے تو اس سے کوئی بھی اس وجہ سے جو ہے وہ بحیثیت ممبر پارلیمنٹ یا وزیر اعظم بننے کی کوئی ایسی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. کیونکہ قانون کا ماخذ یہ ہے کہ جب تک کسی کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہو گیا ہو اور اس پہ محض الزام ہو تو اس کی بنیاد پر آرٹیکل 62(1)(f) کو انووک نہیں کیا جا سکتا. تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے سیاسی لیڈران جن کے مقدمات جو ہیں مختلف عدالتوں میں، نیب میں، اور ان کی انکوائریز بھی پینڈنگ تھی، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اور وہ ممبر پارلیمنٹ بنے اور بھی بہت اہم عہدوں پہ رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پٹیشن جس میں یہ پریئر کی گئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو صرف اس وجہ سے پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے جو ہے نااہل قرار دیا جائے اور آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے ان پہ اپلائی کی جائے، میرے خیال میں بحیثیت طالب علم قانون میرا خیال ہے کہ ایسی پٹیشن کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور اس پٹیشن کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم کا جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی امپیڈیمنٹ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر آپ نے پٹیشن کا ذکر کیا، شیخ رشید صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی، کچھ ہی دن قبل بات کی تھی، اگر وہ ہمارے پاس ہے، اگر ہم سنوا سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی گفتگو انہوں نے بھی کہا جی ابھی شاہ خاور صاحب کا لیک سنا ہے. شیخ رشید صاحب کیا پلان رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور پہلے سے پریڈکشن کی تھی کہ شاہد خان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور کیوں بنایا جائے گا یہ بتایا تھا، ذرا سنیں. کوئی ایسا ہے صفوں میں جو آپ کی نظر میں ایسا ہے جو سنبھال سکے آگے نواز شریف صاحب کی جگہ؟ دیکھیں، میں تو شاہد خاقان کو اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایل این جی میں یہ پارٹنر ہیں جو چوری کی ہے انہوں نے. اچھا. خواجہ آصف جو ہے وہ شام کی اپنی محفلوں میں یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے اس دفعہ کوئی نہیں بنایا، سارا حمزہ اور شہباز نے بنایا، اور وہ کہتا ہے کہ میری وزارت میں بڑی مداخلت کی ہے، جتنی لوٹ مار کی ہے انہوں نے کی ہے. یہ ایک ایسا الزام ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو، میڈیا سینٹرز کو، میڈیا مالکان کو وہ کہتا ہے کہ نواز شریف بے گناہ ہے، شہباز شریف ہے جس نے سب کچھ کیا ہے، حمزہ ہے جس نے سب کچھ کیا ہے. واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ لیکن ایل این جی کا کیس میں سپریم کورٹ میں لے کے جاؤں گا، نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو جائے. یہ ہمارے لوگوں کی گردن پہ آپ ایل این جی کا کیس سپریم کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں؟ پیپل ول لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ بات دہرا چکے ہیں شیخ رشید صاحب، لیکن ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. ہم نے لیگل ایل این جی کے اوپر بات کی ہے کہ لیگلی اس کا کیا سٹیٹس ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے کیا سٹیٹس ہے. اشفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہمیں خصوصی طور پر بات 2-3، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو یہ ڈیفینس ہے
کہ سیلری انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی تو اس پر انہیں ڈسکوالیفائی کیوں گیا. تو اکاؤنٹنٹس کیا سمجھتے ہیں, ٹیکسپرٹس پر کیا سمجھتے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کے منی ٹریل کے حوالے سے کچھ خصوصی ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس, وہ بھی دکھائیں گے اور اس پر بھی سوال اٹھائیں گے تینوں محترم مہمانوں سے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. جو آپ نے کل لینگویج یوز کی ہے جلسے میں, جو جلسہ کم اور ہمیشہ ایک میوزیکل نائٹ زیادہ ہوتا ہے. جہاں پر یہ حالت بتائی ہوئی ہے وہاں پر عدالت میں بتائی ہوئی ہے کہ جناب میری بہت بڑی آمدن تھی. سارے میڈیا کے سامنے آپ نے مان لیا کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر احتساب نہیں کر سکے. آپ نے سارے میڈیا کے سامنے مان لیا کہ آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز پورے خیبر پختونخوا میں نہیں دے سکے. اس فیصلے سے ہمارے دل ٹوٹے ہیں لیکن امیدیں نہیں ٹوٹی. کیبنٹ کا بھی ڈسکشن ہونی ہے, یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر ہم اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں, کچھ ایسے کیسز جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں اور اس پر سب کی نظریں ہیں یقینی طور پر. جس طرح میں نے کہا, نواز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ سیلری انہوں نے لی نہیں, اس بات پہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا. عمران خان صاحب کا کیس آج بھی لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں, محترم ججز کے سامنے فورن فنڈنگ ڈیٹیلز کے حوالے سے گفتگو ہوئی وہاں پر. عمران خان صاحب کی جو منی ٹریل نسبت ہے, یقینی طور پر بہت سے لیگل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا کیس مختلف ہے اور اس کا موازنہ نواز شریف صاحب کے کیس سے نہیں کیا جا سکتا. سیاسی تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پیسہ کرپشن سے باہر گیا, یہاں پیسہ پاکستان واپس آیا. یہ دو جواز پیش کیے جاتے ہیں. منی ٹریل کے حوالے سے کچھ ڈاکیومنٹس جو سامنے ہیں یقینی طور پر جو حیران کن ہو سکتے ہیں, کیا اس کیس پر افیکٹ ڈال سکتے ہیں. ایک وہ منی ٹریل جس کا ذکر ہے کہ راشد خان صاحب جو کہ ٹیسٹیفائی کیا کہ ایز اے وٹنس کہ جمائمہ خان سے پیسے انہوں نے حاصل کیے, اور یہ وہ سٹی بینک کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈیٹیلز ہے اکاؤنٹ کی, جو 2002 سے لے کے 2003 یعنی مارچ 3 2002 سے لے کر جنوری 23 2003 تک جو ان کے پاس پیسے آئے, ان کی ڈیٹیل سٹی بینک کے اس اکاؤنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں موجود ہے, جو انہوں نے 16 دسمبر 2003 کو نکلوائی تھی سٹی بینک سے. اور یہ وہ اکاؤنٹ ہے راشد علی خان صاحب کا جو منی ٹریل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جمائمہ سے پیسے انہوں نے لیے. لیکن حیران کن طور پر ایک ڈاکیومنٹ اور سامنے آیا ہے, اور یقینی طور پر کل کورٹ میں شاید بحث ہو اس پر, یہ بات سامنے آئے کیونکہ اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے راشد علی خان صاحب کی, جس ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اس اکاؤنٹ کا ذکر نہیں ہے. یعنی جو اکاؤنٹ سٹی بینک کا جس میں پیمنٹس موصول ہوئی ہیں, اکاؤنٹ نمبر 9010327943, یہ اس ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں 2003 کی موجود نہیں ہے. یہ اکاؤنٹ اس میں ڈکلیئر نہیں ہے 2003 کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں. کیا اس کی امپلیکیشنز کچھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اشفاق تولا صاحب ایک ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. اشفاق تولا صاحب, آپ کی نظر میں یہ کوئی اہم بات ہے, سگنیفیکنٹ بات ہے؟ اگر راشد علی خان صاحب از دا مین منی ٹریل اور وہ اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں ہے تو کیا اس کی کوئی لیگل امپلیکیشنز ہیں؟ کیا یہ قانونی ہے, غیر قانونی ہے جو پیسہ آیا راشد خان کے پاس جمائمہ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سیفان میں آپ کو کریکٹ کر دوں, میں آئی کیپ کا پریسیڈنٹ نہیں ہوں جی, اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں بن جاؤں گا جی. آپ نے کل الیکشن آئی کیپ کاؤنسل کے الیکشنز آپ نے لڑے تھے جی, کاؤنسل کے جیتے ہیں انشاءاللہ, اور آگے آپ کی دعائیں رہیں تو بالکل بن جائیں گے. مجھے ابھی تک آپ نے جو بات کہی آپ پھر غور سے دیکھیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات سچ ہو. آپ ایک مطلب پھر غور سے دیکھیں, وہ اکاؤنٹ مینشن ہوگا. نہیں سر, میں آپ کے سامنے میرے پاس ویلتھ اسٹیٹمنٹ موجود ہے, اور اس ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جو ان کے کیش اینڈ بینک بیلنسز ہیں ان میں ایم سی بی کون سے ایئر کا ہے سیفان, کون سے سال کا؟ فور دا ٹیکس ایئر 2003 ہے, راشد خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے, اور اس میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 116 آف انکم ٹیکس آرڈیننس جو کیش اینڈ بینک بیلنسز ہیں اس کے اندر ایم سی بی کے اکاؤنٹ کا ذکر ہے جو کہ پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ ہے. لیکن اس میں مجھے یہ سٹی بینک کا اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جمائمہ کے ساتھ, وہ اکاؤنٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا اس ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں. میرے سامنے ڈاکیومنٹ میں اسکرین پہ بھی چلا رہا ہوں تولا صاحب. اچھا, اگر یہ ایسی بات ہے اور میں اس کو اسکرین پہ مجھے اتنا اس وقت نظر نہیں آ رہا تو اگر ایسی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا کرائم ہے, اور یہ منی لانڈرنگ کے ذمے میں آئے گا. کیونکہ اگر کوئی اکاؤنٹ آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں, میننگ دیٹ کہ وہ اکاؤنٹ آپ ایز اے لیئر ٹو منی لانڈرنگ یوز کر رہے, اور دیر از اے کانسیکوینس آف دیٹ, این انٹرنیشنل کانسیکوینس. اور یہ جو ٹریل ہوگی, اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے میرے پاس نہیں, میرے علم میں نہیں ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کاپی آپ مجھے دیں. میں دیکھنا چاہوں گا اس میں کہ یہ کس قسم کا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو آپ بتا رہے وہ تو میری نظر سے گزرا ہے کیوں سی ایم اے میں تھا. یہ ٹیکس ریٹرن ان کے میں نہیں جانتا,
مگر اگر اس ٹیکس ریٹرن میں اس اکاؤنٹ کی مینشننگ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ فار لیئرنگ آف منی لانڈرنگ یوز ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از اے کرائم. آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے تولا صاحب، اٹ از اے کرائم. نہیں سر، آپ کیسے یہ انٹرپریٹیشن، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں پڑی آج تک. دس از دا اونلی انٹرپریٹیشن اشفاق تولا صاحب، اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ، کیا پتہ نہ ڈسکلوز آپ صرف منی لانڈرنگ. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ میں اپنا ایک اکاؤنٹ ہے جو جینون بونافائڈ اکاؤنٹ ہے، جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت مجھے الاؤڈ ہے کہ آئی کین ڈسکلوز، آئی کین برنگ ان منی اینڈ آئی کین سینڈ بیک منی، تو میں وہ اکاؤنٹ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کیوں نہ کروں؟ مجھے کوئی وجہ بتائی جائے نا. دوسری بات یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں پڑی، آلدو محترم عمران خان صاحب اپنی پٹیشن میں لکھتے ہیں کہ جی میں بہت فریکوینٹ ٹریولنگ کر رہا تھا اور میرے دوست راشد خان کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے. تو کون سا ایسا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان نے راشد خان کے اکاؤنٹ میں جمائمہ نے بھیجے اور جمائمہ کے اکاؤنٹ سے راشد خان کے اکاؤنٹ سے وہاں پیمنٹ ہوئی ہے، تو کون سا ایسا شوہر بیوی کا ریلیشن شپ ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیج سکتی. عمران کا بھی تو اکاؤنٹ ہوگا نا. عمران خان صاحب کے کیا بینک اکاؤنٹ نہیں آپریٹ کرتے؟ اگر ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آتے اور وہاں سے وہ ایک چھوٹی سی انسٹرکشن دنیا کے کسی کو بھی دے دیتے کہ ایکس وائی زی کو میرے نام سے پے آرڈر بنا کے دے دو اور اس کی ایکنالجمنٹ تھرو بینکنگ چینل آ جاتی، تو واٹ واز، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راشد خان کے اکاؤنٹ یوز کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک ایسا اکاؤنٹ تھا جس کو لیئرنگ کے لیے یوز کیا جا رہا تھا. اگر آپ کی بات یہ سچ ہے کہ وہ اس کے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کرتے ہیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی، کیونکہ جو پلی ہے حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن میں، وہ پلی ہے جی ٹیکس ایویژن، نیازی سروسز لمیٹڈ کو ڈکلیئر نہ کرنا اور فلیٹ کو ڈکلیئر نہ کرنا، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانا، منی لانڈرنگ اس میں ہے. حنیف عباسی صاحب نے تو پلی نہیں کی منی لانڈرنگ کی. تو اگر یہ ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو کیا یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا لیگلی؟ یعنی کیا خان صاحب یا راشد علی خان صاحب اگر ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر نہیں ہے اکاؤنٹ، تو کیا منی لانڈرنگ تو پریئر ہے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ سیفان صاحب مجھے تھوڑی پتا ہے کل کیا ہوگا. اگر یہ پتا ہوتا کہ جی کہ یہ اکاؤنٹ اس طریقے سے لیئرنگ کے لیے یوز ہوتا تو شاید ان کی پٹیشن میں منی لیئرنگ اور منی لانڈرنگ کی بھی بات آ جاتی. جہاں تک نیازی سروسز لمیٹڈ کا اور ایمنسٹی کا آپ نے بات کی ہے، یہ محترم بینچ کے سامنے میں نے ایک اسسٹنس کے طور پہ اکرم شیخ صاحب کے ساتھ ان کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی معزز بینچ کو کہ سر یہ ایسٹ جو ہے وہ نیازی سروسز لمیٹڈ کا تھا، جو 2003 میں بکا ہے نیازی سروسز لمیٹڈ کا، اور وہ ایک کمپنی تھی جس کے 3 شیئر ہولڈر تھے، جس کے 3 پاؤنڈ کے 3 شیئر تھے، اور ایک میرا خیال ہے محترم عمران خان صاحب کی بہنوں کے اور ان کے میرا خیال ہے بھانجے کے نام پہ تھے. اور عمران خان صاحب نے 2000 میں اپنے نام سے ایک ایمنسٹی کلیم کی جو ان کی ایسٹ تھی نہیں. اچھا، تو وہ تو ویسے ہی آپ آ گئے کہ جی آپ نے صادق اور امین تو ویسے ہی آپ نہیں رہتے، میری بات ہی نظر میں کہ وہ نہیں رہتے. یہ ایک لیگل سوال ہے کہ ایک نیچرل پرسن جس کی ایک ایسٹ نہ ہو وہ ایمنسٹی اسکیم کا کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس ایسٹ کا جو کسی کمپنی کی. لیکن ان دلائل کے جواب میں محترم چیف جسٹس صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا تھا تولا صاحب؟ میں وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا شاید اخباروں میں، میں نے پڑھا ہے، مگر میں اس پہ وہ انہوں نے جو کہا آپ نے پڑھا ہے، میں کچھ اس پہ اور کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر میرا صرف مقصد یہی ہے کہ دیکھیے بات صرف ایک ہی ہے جو آپ نے شروع میں بھی ایک بات کی سیکشن 12 سیلری کے لیے کہ جو سیلری ریسیو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی. اچھا میں اس پر آتا ہوں تو صاحب میں ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں اگر ایک سیکنڈ سیکشن 12 پر تو میں اسپیسیفکلی آؤں گا. میرا خیال ہے یہ میں نے جو ایمنسٹی کا سوال اٹھایا ہے، ہمارے ایک محترم بہت ہی محترم شاہ خاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. میں شاہ خاور صاحب سے پہلے اس پہ بھی روشنی، شاہ خاور صاحب ابھی اشفاق تولا صاحب نے تو انٹرپریٹیشن منی لانڈرنگ کی کر دی ہے. یہ راشد علی خان صاحب کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، اکاؤنٹ اس میں ڈکلیئر نہیں ہے، جو سٹی بینک کا اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، تو کیا یہ منی لانڈرنگ ہے؟ فار لیئرنگ یوز ہو رہا تھا؟ دس از دا اونلی انٹرپریٹیشن لیگل، اور اس کی لیگل کانسیکوینسز ہیں کچھ، یا یہ بالکل نان ریلیونٹ بات ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اگر ایسا ہے تو؟ شاہ خبر صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا ٹیکس لاس کے اوپر اتنا زیادہ گریسپ نہیں ہے، اور جیسے کہ اشفاق تولا صاحب ایکسپرٹ ہیں اس میں، وہ زیادہ بہتر اوپینین دے سکتے ہیں. میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں
کہ اگر نواز شریف صاحب کے اگینسٹ جو 3 معزز جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا جس پہ انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f انووک کی اور ان کو صادق اور امین ڈکلیئر جو ہے وہ ادروائز کر دیا، تو اس میں مسئلہ صرف یہی تھا نان ڈکلیریشن آف سم انفارمیشن. اگر تو اس کیس میں جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ چل رہا ہے اس میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی انفارمیشن اپنے ایسٹس فارم میں جب انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے اس میں کوئی چیز نان ڈسکلوجر کی ہے یا اس کو ڈیلیبریٹلی چھپایا ہے، تو آئی بلیو کہ یہ سفیشینٹ ہے یہ ہولڈ کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایک غلط بیانی کی ہے جس کا کانسیکوینس جو ہے وہ آرٹیکل 62(1)(f کی انووکیشن ہے. تو یہ اس میں یہ دیکھنا کہ اس کی نوعیت کیا ہے یا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ جو ہے کنسیل کی اور وہ ثابت ہو گئی تو کورٹ یہ ہولڈ کرنے میں ان کو کوئی ایسا ان کو عمل ماننے نہیں ہوگا. میں شاہ خواجہ صاحب کیونکہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ دانیال عزیز صاحب نے آج 4 یا 5 کانسٹیٹوئنسیز 1997 میں جہاں سے خان صاحب نے انتخابات لڑے تھے ان کے ڈاکیومنٹس انہوں نے کہا جی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا پی ٹی آئی نے پلی لی کہ فورن ایسٹ کا کالم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنا ڈاکیومنٹ دکھایا کہ میں نے فورن ایسٹ میرے پاس کالم میرے پاس کوئی تھا نہیں اس لیے میں نے لکھا نہیں، نل لکھا ہے لیکن فورن ایسٹ کا کالم تھا 97 کے جو انتخابی نومینیشن فارمز تھے اس میں تھا کالم. تو یہ اگر بات یہ ایک نون لیگ کی وہ ہے جی پلی ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے تو بات ڈاکیومنٹس کورٹ میں آگے بات جاتی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ مس ڈکلیریشن ہوگی خان صاحب کی طرف سے. آف کورس اگر ایسا ہے، اگر اس میں کالم تھا اور اس میں نل لکھا ہوا ہے تو یہ ایک کلیئر کٹ مس ڈکلیریشن ہے جو کہ کسی بھی امیدوار کو یا کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی رینڈر کر سکتی ہے. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو پی ایم ایل این کی طرف سے اور سابق وزیر اعظم کی طرف سے بھی جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک بڑی چھوٹی سی بات کے اوپر جو کہ گراؤنڈ آف اٹیک بھی نہیں تھا اس کی پٹیشنز میں، تو اس کی بیسس پہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. تو پھر میں دوبارہ یہ بات مینٹین کروں گا کہ کوئی بھی مس ڈکلیریشن وہ چاہے 1 پیسے کا ہو، 1 روپے کا ہو، 1 کروڑ کا ہو یا 1 ارب کا ہو، اچھا مصدق عباسی صاحب سر آپ کی بھی مہرانہ رہے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. ابھی اشفاق طولہ صاحب کے سامنے میں نے جو ڈاکیومنٹ رکھے پہ شاہ خاور صاحب کے سامنے ڈاکیومنٹس رکھے، اگر یہ چل بھی رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، اگر راشد علی خان صاحب کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں وہ اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں ہے جس سے جمائمہ نے پیسے بھیجے، تو کیا یہ فار لیئرنگ یوز ہوتا ہے اس کی؟ دس از دا اونلی انٹرپریٹیشن کہ منی لانڈرنگ میں مبینہ طور پہ استعمال ہوا تھا، یعنی یا پھر یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اور ریزننگ بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ غیر قانونی سرین ہوا؟ لیگل کانسیکوینسز کی کیا ہوں گی؟ مصدق صاحب آپ اکاؤنٹیبلٹی نیب میں رہے ہیں کافی سال، آپ کا عرصہ آپ نے دیکھا ہے، انویسٹیگیشنز کی ہیں. ہم نے جو وائٹ کالر کرائم میں دیکھا ہے، جو پریکٹیکلی دیکھا ہے، تو اس میں ایک منی ٹریل پوری کو چیک کیا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، کس جگہ پہ اس کو لیئر کیا گیا چھپانے کے لیے، وہاں پہ بے نامی کریٹ کی گئی، چاہے وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ بے نامی پرسن ہے. اور اگر یہ اس طرح کی کوئی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی دین اگر آپ این اے او کے لا کو دیکھتے ہیں تو اٹ از اے کرائم، بیکاز آپ نے اپنے لیجٹمیٹ جو ہے سورسز آف انکم سے جو آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں اسے آپ جسٹیفائی چیز کو نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ بے نامی کا سہارا لے لیتے ہیں. ہم ان کو لیئرنگ آف اکاؤنٹ، یہ اینٹی منی لانڈرنگ میں وہ یہ ٹرم یوز کر رہے ہیں. ہم اس کو بے نامی پراپرٹی اور بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی کے طور پہ ہم اس کو لیتے تھے. اور پورا منی ٹریل اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ منی ٹریل جو ہے وہ کیونکہ ابھی 19 اس لا کے تحت جاتے ہیں ڈکلیریشن، اور جس طرح وکیل صاحب بات کر رہے تھے پھر تو بات ہی صادق اور امین والا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن مجھ سے اگر آپ ٹیکنیکلی وائٹ کالر کرائم کی آپ بات سے پوچھتے ہیں تو میں تو پوری منی ٹریل دیکھوں گا کہ آیا ایسٹس کہاں پہ تھے، اس کی لیجٹمیٹ انکم کیا تھی، اور اس لیجٹمیٹ انکم کے علاوہ انکم کہاں سے جنریٹ ہوئی. اگر وہ ایک ایکیوز جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو ہم وائٹ کالر کرائم میں کہتے ہیں. ایک چیز اور میں آج اس پر جو فریڈرک جو ایک بہت مشہور جرنلسٹ ہیں پاناما کے حوالے سے ICIJ کے، ان کی بھی ٹویٹ آئی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ فار دا ریکارڈ، ان کا جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ خان صاحب ڈڈ اوائڈڈ UK taxes via an offshore company in UK. He avoided taxes. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لفظ اوائڈنس کا اس میں ایویژن کا لفظ نہیں ہے اور UK کے اندر ہے. تو بس اب یہ
کوئی از اٹ اے کرائم اور یا یہ لیگلی تو کرائم اوائڈنس اگر انہوں نے کیا یو کے میں اور یہ پاناما کے ریلیٹڈ ہی جرنلسٹ کر رہے ہیں. اوائڈنس از ناٹ اے کرائم جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ایویژن از اے کرائم. اوائڈنس وہ لا کی پروویژنس ہوتی ہیں جن کا آپ سہارا لے کے اپنا پیسہ بچا لیتے ہیں. مثلا کسی نے چیریٹی میں پیسہ دے دیا, کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر اف یو پرچیز سرٹن نمبر آف بکس تو وہ ہم اس میں بتا دیں کہ ہم نے اتنی کتابیں خریدی, تو وہ ایک دیٹ از اے ٹیکس اوائڈنس. آپ لیجیٹیمیٹ رائٹ طریقے سے تو آپ اسے مورلی کہہ سکتے ہیں سہارا دے کے اٹ از اے میئر مورل اوبلیگیشن کہ آپ مطلب مورلی آپ نے اخلاقی طور پہ غلط ہے ٹیکس اوائڈنس, یہی بات یہی ہو سکتا ہے. نہیں, I don't think so. تولا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, تولا صاحب کی آواز. اگر میرے محترم دوست اگر اپنی بات فنش کرے تو میں اس پہ آپ کو ایگزیکٹ چیز بتا دوں گا. پاکستانی لاء میں یہ کہاں پر سر میں بریک کے بعد ایگزیکٹ چیز اشفاق تولا صاحب سے پوچھوں گا اور سیکشن 12 کی طرف اور سیکشن 15 کی طرف بھی آئیں گے انکم ٹیکس آرڈیننس, یعنی انکم فرام پراپرٹی اور انکم فرام سیلری, اس سے فرق کیا ہوتا ہے. اور جو ریسیبل سیلری جو نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, کیا اس کو ڈکلیئر کرنا ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ضروری ہوتا ہے, کیا اس کو انکم تصور کیا جا سکتا ہے, اور نامینیشن پیپرز میں اس سیلری کو جو ریسیو نہیں ہوئی ہے یعنی وڈرا نہیں ہوئی ہے ریسیبل ہے اس کو ظاہر کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا, قانون کیا کہتا ہے, جانیں گے ایک بریک کے بعد. جو آپ نے کل لینگویج یوز کی ہے جلسے میں, جو جلسہ کم اور ہمیشہ ایک میوزیکل نائٹ زیادہ ہوتا ہے. جہاں پر یہ حالت بتائی ہوئی ہے وہاں پر عدالت میں بتائی ہوئی ہے کہ جناب میری بہت بڑی آمدن تھی. سارے میڈیا کے سامنے آپ نے مان لیا کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر احتساب نہیں کر سکے. آپ نے سارے میڈیا کے سامنے مان لیا کہ آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز پورے خیبر پختونخوا میں نہیں دے سکے. اس فیصلے سے ہمارے دل ٹوٹے ہیں لیکن امیدیں نہیں ٹوٹی. کیبنٹ کا بھی ڈسکشن ہونی ہے, یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر ہم اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو کہ ٹیکس لا اکاؤنٹیبلٹی سے جڑے ہوئے ہیں. نیب ریفرنس کا تذکرہ کیا ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں, پھر ہم نے عمران خان صاحب کے منی ٹریل کے حوالے سے کچھ اہم ڈاکیومنٹ سامنے ہم لے کر آئے ہیں پروگرام میں, اور اس پر ہم نے ماہرانہ رائے شامل کی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس اکاؤنٹ کا جس کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہوئی اس کا ذکر ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں راشد علی خان صاحب کے نہیں ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ پلی لی گئی ہے کہ انہوں نے وہ سیلری پر ان کو وڈرا کیا, ان کو نکالا یا ڈسکوالیفائی کیا گیا جو انہوں نے وڈرا نہیں کی تھی. دیٹ واز اونلی اے ریسیبل سیلری. ان کے بیٹے نے ان کو کمپنی کا چیئرمین بنایا تھا, سیلری مقرر کی تھی, انہوں نے سیلری لی نہیں تھی, ان کو اس پر نکال دیا گیا. سیکشن 12 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, ڈکشنری سے ڈیفینیشن ایسٹس کی محترم ججز کی طرف سے کیونکہ کورٹ ہے فیصلے میں, اور ایک انکم ٹیکس آرڈیننس ہے, تو قانونی طور پر کیا انکم ٹیکس آرڈیننس لاگو ہوتا ہے اس میں یا نہیں ہوتا, یہ بھی سوال ہم اٹھائیں گے. لیکن سیلری کی جو ڈیفینیشن انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 12 میں ہے, اینی سیلری ریسیوڈ بائی این امپلائی ان اے ٹیکس ایئر ادر دین سیلری دیٹ از ایگزمپٹڈ فرام ٹیکس انڈر دس آرڈیننس شیل بی چارجیبل ٹو ٹیکس ان دیٹ ایئر انڈر دا ہیڈ سیلری دیٹ از ریسیوڈ. اب ریسیوڈ اور ریسیبل میں کیا فرق ہے قانونی لینگویج میں اور اکاؤنٹنسی کی لینگویج میں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. اشفاق تولا صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے, اور پہلے کیونکہ وہ خان صاحب کی ٹیکس اوائڈنس کی میں نے ٹویٹ دکھائی جو فریس سے ہوئی ہے, وہ اس کا مطلب کیا, اس نے کہا یو کے میں انہوں نے ٹیکس اوائڈ کیا تھرو این آف شور کمپنی, لیکن انہوں نے ٹیکس ایویڈ نہیں کیا ہے, اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے. تولا صاحب سیفان یہ ایویڈ کیا ہے پاکستان میں. اچھا ہوا یہ ہے کہ جب انگلینڈ میں آپ نے ایک کمپنی بیچی اور آپ نے ایک کمپنی بنائی تھی شیل کمپنی, جس کو آپ ایسٹ کی صرف بینیفیشری تھے, اور وہاں کے اگر آپ نے کیپٹل گین کا فائدہ اٹھایا, میں ابھی اس لیگل بحث میں جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ اس پہ ہم مزید سوالات اٹھائیں گے, اور اس کے اوپر میرا خیال ہے انگلینڈ میں بھی ایویژن ہی ہے, وہ اس کا میرے اس لاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے اندر جب عمران خان صاحب نے وہ کمپنی بیچی ہے اور ان کو جو بھی کیپٹل گین ہوا ہے نیازی سروسز کو ہوا ہے, عمران خان کو نہیں ہوا. اگر عمران خان اس کے بینیفیشری ہیں تو ان کو ڈیویڈنڈ کی فارم میں وہاں سے ملا ہے, اور وہ ڈیویڈنڈ یا کیپٹل گین ان کو پاکستان میں اپنے اکاؤنٹس میں ریفلیکٹ کرنا ہے. اور 2001 کے آرڈیننس کے تحت اگر وہ اپریل 2003 میں ایسٹ بکا ہے تو ان کو اس پہ ٹیکس ورلڈ انکم پہ آفر کرنا تھا, اور جتنا ٹیکس اگر عمران خان نے پرسنل نیازی سروسز نہیں, عمران خان نے اگر یو کے میں دیا ہوتا اس کو وہاں سے ان کو کریڈٹ مل جاتا. تو یہ انہوں نے نان ڈسکلوجر کر کے یہ ٹیکس ایویژن کیا ہے.
وہ کہتے ہیں میں ٹیکس نان ریزیڈنٹ تھا جس پر شاید دلائل آپ کو وہ نان ریزیڈنٹ 2003 میں نہیں تھے. اچھا. اور وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہیں. مائنڈڈ 2003 میں وہ ایم این اے تھے تو وہ ایوائڈنس نہیں کر سکتے. اگر وہ ٹیکس لا کا سہارا لیں گے کہ جی 6 سال پیچھے آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے تو بالکل ٹھیک ہے, مگر ایز اے ہولڈر آف پبلک آفس آپ کو ٹیکس ایویژن کرنا زیب نہیں دیتا. صحیح. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کلیئر کٹ کیس ہے. اس کے علاوہ آپ آگے آ جائیں. میں اس سے پہلے کہ اس بات کو تھوڑا یہاں پہ ختم کر دیں کہ یہ سوال کیونکہ مس ڈکلیریشن کا بھی شاہ خاور صاحب نے بڑا ایکسپلین کیا کلیئرلی کہ اگر تھوڑی سی مس ڈکلیریشن ہے تو معاملہ پھر ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جاتا ہے. اب اس طرف آتے ہوئے سیکشن 12 کی طرف اشفاق طولہ صاحب, سر یہ پھر کیا ہے کہ سیلری کیوں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بار بار کہ میں نے تو ریسیو نہیں کی, تو اکاؤنٹنسی اور ٹیکس ایکسپرٹ کے حساب سے آپ کے نزدیک کیا واقعی میں یہ سیلری جو ان کو وڈرا نہیں کی تھی وہ ان کے ایسٹ بن چکا تھا, اٹ واز اے ریسیویبل یا نہیں تھی؟ کیا ہوتا ہے سیکشن 12 یعنی, اور کیا انکم ٹیکس آرڈیننس میں یہ ہے, روپا میں نہیں تھا, کیوں انکم ٹیکس آرڈیننس کا حوالہ نہیں, کیا آپ کی نظر میں اشفاق طولہ صاحب اس کی انٹرپریٹیشن ہے؟ بڑی ادب بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ عرض کروں گا کہ سیکشن 12 آف انکم ٹیکس آرڈیننس بہت واضح کلیئر ہے. انکم ٹیکس میں سیلری جب ریسیو ہوتی ہے جب اس پہ ٹیکس لگتا ہے. اس میں نے پورے پاکستان کی جورسڈکشن کے کیسز ڈھونڈ لیے, مجھے ایک بھی ایریئرز آف سیلری, ان پیڈ سیلری, سیلری پیبل, ان تینوں کے ٹائٹل میں کہیں بھی کوئی کیس لا نہیں ملا. انڈین جورسڈکشن میں مجھے ایک کیس لا ملا جس کا ڈیسیشن 1967 میں ہوا تھا اور وہ سیلری ریلیٹڈ تھی 1947 کے. تو جب 1967 میں وہ سیلری ملی تو اس پہ یہ ڈیسیشن ہوا کہ نہیں 67 میں ہی ٹیکس لگے گا مگر ریٹ وہ لگے گا جو 1947 میں تھا. تو وہ ایک ہے اپنا سردار ارجن ورسز سی آئی ٹی, یہ انڈین جورسڈکشن کا کیس ہے. یہ اس سے کلیئر ہے کہ سیلری جب تک آپ کو ملے نا, دیکھیں واٹ از سیلری انٹرنیشنل فائنینشل میں ٹیکس ریٹرن کی بات نہیں ہو رہی, پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوئے نومینیشن پیپرز میں 2013 کے اس کو نہ ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے. یہ مس ڈکلیریشن ٹیکس ریٹرنز میں نہیں ہے, یہ نومینیشن پیپرز میں ہے. تو کیا ضروری ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرنز میں قانون ہو اور نومینیشن پیپرز میں ضروری ہے کہ اس کو لکھا جائے؟ یہ الگ بات ہو جاتی ہے. سر یہ کہاں ریسیویبل پیبل میں اگر آپ پڑھیں گے, اگر میں کل کو آ جاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب میں آپ سے 2000 روپے مانگتا تھا, یا اپنا معتز عمران خان صاحب میں آپ سے 10,000 روپے مانگتا تھا اور آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا, تو کیا آپ ڈسکوالیفائی کر دیں گے ان کو؟ نہیں سر, وہ تو ایک لائبلٹی بن گئی ہے ان کے اوپر. یہ تو ایک ایسٹ ہے جو ڈکلیئر نہیں کیا. جی, نومینیشن پیپر میں ایک ایسٹ, وہ ایسٹ اس وقت ہوتا سیفان ایسٹ اس وقت ہوتا ہے. ایسٹ از واٹ, اکنامک بینیفٹ ہم اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سیلری ایک ایسٹ ہونا اور ایسٹ کا ریکگنائز ہونا. اگر فرض کرے ایک میری کمپنی ہے جو ایک شیل کمپنی ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ طولہ صاحب آپ کو مہینے کی $1 ملین سیلری دیں گے, اور میں اس کا امپلائی ہو جاتا ہوں, مجھے پتا وہ $1 ملین کے $1 بھی مجھے نہیں دے سکتے, تو ڈو یو تھنک کہ آئی ایم فول کہ میں ریکگنائز کروں تاکہ کل آپ مجھے یہ پکڑو کہ تم نے وہاں تو مجھے ایسے دکھائی تھی کہ جی کہ ریسیویبل ہے اور یہاں تم نے اس پہ ٹیکس نہیں بڑھا, پھر وہ آپ آ جاتے کہ جی مس ڈکلیریشن ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں مؤدبانہ انداز میں ذکر کروں گا اس کا کہ سیلری از اٹ سیلف ویری کلیئر. اور میاں صاحب پاکستانی ریسیڈنٹ تھے, پاکستانی لا اپلائی ہوتا ہے, یو اے ای میں کوئی ٹیکسز نہیں تھے نہ ابھی ہیں, لہذا پاکستانی لا اپلائی ہوتے تھے. پاکستانی لا کے حساب سے ورلڈ انکم پہ سیکشن 11 سب سیکشن 5 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس ان کو دینا تھا, اور ان کی ٹوٹل ویلتھ جو ڈسکلوز ہونی تھی وہ سیکشن 116 آف سب سیکشن 2 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ہونی تھی. ان دونوں میں مجھے کوئی بھی دکھا دے کہ سیلری ریسیویبل کا کوئی بھی کالم ہے اس پہ ٹیکس کیلکولیٹ. شاہ خاور صاحب, سر میں کیونکہ یہ تو انہوں نے جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے لحاظ سے بات بتائی ہے بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے سر, کیونکہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ میں میں آپ کو آئی ایف ایس آر اور آئی اے ایس کے حساب سے بھی بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک, آئی ایف ایس آر یعنی انٹرنیشنل جو لاز ہیں وہ بھی بتا دیے. لیکن شاہ خاور صاحب سر یہ جو ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ ہے, رپورٹنگ سٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ, صحیح ہے. تو یہ شاہ خاور صاحب یہ جو اس وقت جو یہ صورتحال کے اندر جو روپا ہے, روپا ایکٹ جس کے اندر ایسٹ کی کوئی اپروپریٹ ڈیفینیشن نہیں ہے, اصل مسئلہ تو سر یہ نومینیشن پیپرز کا ہے. تو خاور صاحب تو ایسٹ کی یعنی لینڈ آف لا میں یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس میں ڈیفینیشن اگر ایسٹ کی ہے تو کیا پھر ڈکشنری سے ڈیفینیشن نکالنی چاہیے یا نہیں چاہیے, اور روپا میں نہیں ہے تو اس کا ضروری تھا کہ ڈکشنری کی طرف جانا چاہیے تھا؟ یہ آپ کے نزدیک کیا معاملہ ہے خاور صاحب؟ دیکھیں
عدالتیں اور خاص طور پہ جو سپیریئر کورٹس ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ان کو ایک چیز کا اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی لاء میں کوئی ایمبیگوٹی ہو تو انٹرپریٹیشن آف لاء جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کر سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں ایسٹس جو ہے کہ اس میں روپا میں کوئی ایز سچ پروویژن نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ ایک نامینیشن پیپر ایک شخص جمع کرا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسٹ پرفارما ہے جس میں اس نے اپنے جتنی بھی آمدن ہے، ان کے ذرائع ہیں، ان کے بزنسز ہیں، موویبل ایموویبل پراپرٹیز، ڈیویڈنڈس، سب کو انہوں نے اس میں ڈسکلوز کرنا ہے. تو اگر اس میں اگر ایسٹ کا ایسٹ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو 3 معزز جج صاحبان نے جس وجہ سے وہ اقامہ اور وہ جو نان ریسیویبل جو سیلریز کی جو ڈیفینیشن بلیکس لاء ڈکشنری سے کی اور جو ریکگنائز پرنسپلز ہیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹس اینڈ لاء کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن کی اور اس کی بھرپور وضاحت بھی کر دی اس میں. تو اس لیے یہ چونکہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کا ہوتا ہے یہ کہ انہوں نے اگر اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ دس از اے مس ڈیکلریشن، تو وہ بالکل بڑا لاجیکل اور بڑی سالڈ گراؤنڈ پہ کیا ہے. اور جج صاحبان جو ہے وہ مائنڈ فل تھے اس چیز کے کہ یہ چیز جو ہے اٹ ول رینڈر سم ون ڈسکوالیفائڈ آن دی ٹچ اسٹون آف آرٹیکل 62(1)(f). تو اس لیے انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے اس گراؤنڈ کے تحت ان کو جو ہے نااہل قرار دیا ہے. اچھا مصدق صاحب، آپ کے نزدیک سر انکم ٹیکس آرڈیننس، مصدق عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ہے جس طرح بھی کہا کہ جس کو اختیار تھا انہوں نے انٹرپریٹ کیا لاء کو، اور معزز عزیز نے بالکل صحیح کیا، لیکن یہ جو پلی لی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایسٹ کا تذکرہ ہے تو پھر ڈکشنری میں کیوں دیکھا؟ از اٹ جسٹیفائڈ عباسی صاحب یا پھر یہ غلط ہے؟ بات بڑی کلیئر ہے کہ ایک ہوتا ہے اسپیشل لا اور ایک ہوتا ہے جنرل لا. ابھی جو چیز آپ کو اسپیشل لا میں نہیں ملتی تو یو ہیو ٹو ریفر دا کیس ٹو دا جنرل لا. وہ جنرل لا کا یہ سیٹ پرنسپل ہے کہ آپ نے کس طرف جنرل لا میں جانا ہے. دا ججز ہیو ویری رائٹلی گون ٹو دا بلیک ڈکشنری. اس میں جا کے جب ایسٹس کی دیکھی ڈیفینیشن تو اس میں بڑا کلیئر تھا کہ اینی ایون جو چارج ہے، اینی کلیم ہے، کوئی بھی کلیم اگر ہے کسی کا، وہ بھی ایسا اگر اے اور بی آپس میں ماسٹر اور سرونٹ ہیں اور ایک پے سیلری سیٹ ہو جاتی ہے اور وہ ریلیشن شپ ہے تو وہ سیلری ڈیو ہو جاتی ہے اس کو پے کرنے کی. وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ اور بات ہو جاتی ہے، لیکن بات یہاں مس ڈکلیریشن کی ہے. سیلری لینے یا نہ لینے کی نہیں ہے اور اس کو ایسٹس لا کے حساب سے پہلے ڈکلیئر کیا گیا اور پھر وہ جو مس ڈکلیریشن دی گئی. ٹھیک ہے سر، معذرت ہو اس کے تحت وائنڈ اپ کا کہا جا رہا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مصدق عباسی صاحب، شاہ خواص اللہ صاحب کا. آج گفتگو بہت ڈیٹیل میں ہم نے کی ہے اس وقت ان تمام اہم کیسز پہ جو اس وقت زیر سماعت ہیں اور جن کا کنکلوژن آ چکا ہے فیصلے کی صورت میں. ڈیٹیل میں جا کے اس کے فائنینشیل اور لیگل اسپیکٹس اور ٹیکنیکل اسپیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو بحث جاری ہے وہ کتنی درست ہے نہیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. فار فیڈ بیک فیس بک، ای میل سے ٹویٹر دیکھتے رہے گا آپ کا.